الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. یہ تین احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ تینوں احادیث امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم سے لی گئی، اور ان تینوں کا موضوع ہے صدقہ. صدقہ کو صدقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ سچائی اور صداقت کی دلیل ہوتی ہے. ایک شخص جب اپنا مال خرچ کرتا ہے اور یا ذرا وسیع پیمانے پر کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے تو گویا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کی امید کے دنیا میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر اور ثواب دے گا. تو یہ ان آیات اور اللہ تعالیٰ کے ان احکام اور ان وعدوں کی تصدیق ہے اور ان کی صداقت پر ایمان ہے اور ان کی سچائی کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کوئی ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کا ان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو. لوگ تو دنیا کے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو جس کام کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو تو آخر وہ کام وہ کیوں کرے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان وعدوں کو وہ سچا مانتے ہیں، تو یہ اس کی ایک عملی دلیل ہے. اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے ہر اس مثبت اور مفید عمل اور مفید تصور کو برقرار نہ صرف رکھا بلکہ اس میں مزید وسعت بھی پیدا کی. جو انسانی اخلاقیات ہیں، اور انسانی اخلاقیات نے جن چیزوں کو بہتر سمجھا تھا اور جن چیزوں کو انسانی اخلاقیات نے تمام حالات میں اور تمام زمانوں میں اس کو بہتر نظر سے دیکھا تھا، اچھی نظر سے دیکھا تھا،
ان چیزوں میں اسلام نے مزید وسعت پیدا کی. یہی صدقے کا تصور لیجئے کہ عام طور پر لوگ صدقہ اور خیرات صرف کھانا کھلانے کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے ہاں بھی ہمارے عام ماحول میں یہی طریقہ ہے. صدقے کا معنی یہ ہے کہ اور خیرات کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کو اگر آپ سے وہ کہتے کہ کل میں خیرات کروں گا تو وہ آپ سے پوچھے گا اچھا میں کس وقت آ جاؤں، کہاں پہ ہوگا؟ اس کے بعد اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ خیرات کا مطلب ہے کھانا پکانا. اور اگر آپ اس دن دیگ نہ پکائیں، چاول نہ پکائیں اور لوگوں میں تقسیم نہ کریں تو وہ آپ کو جھوٹا کہے گا کہ آپ نے تو کل کہا تھا کہ میں خیرات کروں گا، آپ نے تو خیرات نہیں کی. تو صدقہ اور خیرات کا تصور گھٹتے گھٹتے صرف کھانا کھلانے اور پھر کسی خاص موقع پر جب کوئی فوتگی ہو جائے آپ نے میں خیرات کرتے، خیر تو ہے، خیریت تو ہے، کس لیے خیرات کرتے؟ اچھا جی وہ فلان جو مر گیا تھا، والد صاحب، دادا دادی، نانا بھائی، وہ اچھا اس کے بغیر آپ خیرات کیسے کریں گے؟ خیرات کا مفہوم یہی ہے. قرآن نے اور سنت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ان مفاہیم کو وسعت دی. اور ہر نیکی کو اور ہر بھلائی کو اور کسی کا کچھ بھی آپ مدد کر لیں، کسی کے آپ کام آ جائیں، کسی کے ساتھ آپ کوئی تعاون کر دیں، چاہے وہ ہاتھ پاؤں کا کی مدد ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ جیب سے اس کو کچھ دیں یا اس کو کچھ کھلائیں. تو اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں، اس کو خیرات بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی صدقہ اور خیرات میں شامل ہے. حتیٰ کہ ایک جائز کام اور ایک ایسا کام جو آپ کے فرائض میں شامل ہے اس کو بھی صدقات میں شمار کیا گیا. حتیٰ کہ اپنے بچوں کے منہ میں آپ نوالا دیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کچھ لا کر دے دیتے ہیں، وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا. یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے، ان کے نان نفقہ کا انتظام کریں گے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو صدقہ، یہ تو ذمہ داری ہے، لیکن اسلام نے اس کو بھی صدقے میں شمار کر دیا. حتیٰ کہ صدقہ دینے کے لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ صدقہ پہلے کس کو دے، تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بمن تعول، جس کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہے، تمہارے کندھوں میں جس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے تم کماؤ گے، انہی سے ابتدا کرو. پھر اسلام نے اس میں جو قریب رشتہ دار ہے تو قرابت کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے ان کا دوہرا حق ہے، ان کا دگنا حق ہے، زیادہ حق ہے باقی لوگوں کے منسبت. وہ قریبی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور غریب اور فقیر بھی ہیں. تیسری چیز جو اس صدقے میں ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں دین اور دنیا، آخرت اور دنیا کو بالکل ایک کر دیا گیا. ان کو دونوں کو ایک نظر سے دیکھا گیا. صرف یہ نہیں کہ آپ غریبوں کو کھلائیں اور فقیروں کو اور مسکینوں کو کھلائیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ صدقہ ہے، لیکن عام راہ چلتے کسی کی مدد کرنا جو بظاہر لوگوں کو دنیاوی کام نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اس حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی سواری پر اس کو سوار کرنا، ایک راستے میں ایک شخص کی سواری اٹکی ہوئی ہے، مثال کے طور پر آج کل کسی گاڑی کو دھکا دینا ہے، تو بظاہر یہ ایک دنیاوی کام لگتا ہے کہ بھائی گاڑی ہے اس کی خراب میں کیا کر سکتا ہوں، یا بظاہر جو لوگ کہتے ہیں یار یہ فضول سا کام ہے، اپنا کام جاؤ، وہ جانے اور اس کا اپنا کام جانے. لیکن آپ وہاں پہ اترتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سوار کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا سامان اٹھاتے ہیں. یہ چیزیں بظاہر آپ کو معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ گویا کہ آپ کے جسم کا صدقہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو، دین اور دنیا کی ساری بھلائیوں کو ملا کر اور ان کو بالکل ایک ہی لڑی میں پرو کر ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ایک تو ان چیزوں کو اسلام نے ایک وسعت دی ہے، ایک محدود دائرے سے نکال کر ان کو وسیع معنوں میں لیا ہے، وسیع معنوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا کی ساری بھلائیوں کو
ان کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک ایسا کام جس کا دنیا میں کوئی فائدہ بازار میں نظر نہ آتا ہو، شاید دنیا کا فائدہ بھی نظر آئے، شاید وہ دنیا میں تمہاری ذمہ داری بھی، یعنی تمہاری ذمہ داری بھی لگی ہو، اس ذمہ داری کے کام کو پورا کرنا بھی تمہارے لیے صدقے میں شمار ہے۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی وہ نئی بات بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو ذمہ داری پہلے سے تمہاری لگائی گئی ہے اور تم عام لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی اپنا فرض پورا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس ڈیوٹی کو بھی اسلام نے صدقے میں شمار کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان احادیث سے ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کسی اچھی چیز کو یا کسی بڑی چیز کو صدقہ تو سمجھتے ہیں، معمولی چیزوں کو لوگ صدقہ نہیں سمجھتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے ایک دانے، بلکہ کھجور کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی صدقہ میں شمار کیا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر پورا کھجور کا دانہ نہیں دے سکتے ہو تو کھجور کا ایک حصہ ہی دے دو، ایک کھجور کے دانے کا ایک حصہ دے دو۔ اور بالکل ان باتوں کو اسلام نے آپس میں جوڑ دیا کہ جو قرآن نے فرمایا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی بھی جس نے کی ہو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ذرے برابر نیکی سے بھی ہمیں محروم نہیں رکھا۔ بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے، میں تو بس مشکل میں ہوں اور یہ میں صدقہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کو بھی صدقہ دینے کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم بھی صدقہ دے سکتے ہو۔ صدقہ دینے کے لیے زیادہ مالدار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے سبقت کر گیا۔ ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا صدقہ، اور ایک شخص نے 1 روپیہ صدقہ دے دیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 1 روپے والا صدقہ وہ 1 لاکھ روپے والے کے صدقے سے آگے چلا نکل گیا ثواب میں اور اجر میں، اس لیے کہ اس 1 روپے والے نے جس حالت میں اور جس انداز سے صدقہ دیا وہ حالت اس 1 لاکھ روپے والے کی نہیں تھی۔ 1 لاکھ روپے والا جس نے 1 لاکھ روپیہ صدقہ دے دیا اس کے لیے اس کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور یہ 1 روپے والا صدقہ جس نے دے دیا اس کے لیے یہ 1 روپیہ دینا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نے پھر بھی دے دیا۔ تو بظاہر لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے لاکھوں روپے دے دیے، اور عام طور پر آدمی بھی اس میں خوش ہوتا ہے کاش میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتے تو میں اس پہ خیرات کرتا، حالانکہ اس کے پاس دینے کے لیے تھوڑا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں اور آپ اس کو خیرات کر دیں، اگر کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کم مقدار میں کچھ ہو اور اس میں سے بھی آپ کچھ دے دیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور ان کو آپ کھلے انداز سے، کھلے ماتھے سے، کھلے پیشانی سے ان پہ خرچ کر دیں، اور ان کو یہ نہ سمجھائیں اور ان کے ذہن میں یہ نہ بٹھائیں کہ آپ میرے اوپر ایک بوجھ ہیں، بلکہ کھلے انداز سے۔ اسی وجہ سے تو ان چیزوں میں کلمہ طیبہ بھی شامل کر دیا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک میٹھی بات کہہ کر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو صدقے کے مفہوم کو اتنی وسعت دینا یہ صرف پیغمبرانہ شان ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ کتنی احادیث ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، جہاں بھی کوئی حدیث سامنے آتی ہے اور حقیقی معنوں میں آدمی اس میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور یہ ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل ہے۔ ورنہ کروڑوں انسان، بڑے سے بڑے عقل مند انسانوں کو اگر کروڑوں سال کی عمر دی جائے اور تجربہ دیا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ مثال کے طور پر اس طرح کا ایک جملہ بنا کے دو، تو وہ نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن بھی ایک اعجازی شان رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایک اعجازی شان رکھتے ہیں۔ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو یہ 4 الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں، ایک شخص اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت وہ یہ 4-5 الفاظ بولے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے،
اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے جیب میں کرایہ بھی ہے، پیسہ میرے پاس گاڑی بھی ہے، سب کچھ اسباب برابر ہے، لیکن ان اسباب پر میں توکل نہیں کروں گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ حوالہ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اسباب سے اوپر، اسباب کے پیدا کرنے والے کے اعتماد پہ میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ ظاہر راستے میں جانا کسی ایک جگہ ہے اور جہاز اغوا ہو جائے اور میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، میں گمراہ ہو جاؤں، میں راستہ بھٹک جاؤں۔ اور آدمی جب راستہ بھٹکتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر کیسے کتنا وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ شاید آپ کے گاڑی میں تیل بھی ہو، آپ کے پاس وقت بھی ہو، لیکن آپ راستہ بھٹک جائے تو وہ چند لمحات جو آپ کو راستہ نہیں پتہ ہوتا وہ آپ پر کیسے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس منزل پر میں نے جانا ہے میں خود وہ راستہ بھٹک جاؤں، او اضل، یا میں تو خود راستہ نہ بھٹکوں لیکن میں کسی سے پوچھوں راستہ اور وہ خود مجھے گمراہ کر دے، مجھے غلط راستے پر ڈالے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، اسے خود راستہ نہیں معلوم ہوتا اور ویسے آپ کو کہتے ہیں اسی طرف جاؤ اور وہ آپ کو غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اور کبھی دیدہ و دانستہ قصداً و عمداً وہ آپ کو غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اگر اسے نہیں معلوم راستہ تو وہ آپ کو کہہ دے کہ معذرت کے ساتھ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا راستہ، آپ کسی اور سے پوچھیں۔ اعوذ بک من ان اضل او اضل، میں خود گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کیا جائے، او اذل او اذل، یا میں خود ذلیل ہو جاؤں اور یا مجھے ذلیل کیا جائے، یا میں خود کسی کو ذلیل کر دوں، میں خود کسی کو ہلکا اور ایسے انداز سے اس کے ساتھ وہ کر لوں، ہاں یعنی ذلت والا سلوک کر لوں، یا میرے ساتھ کوئی ذلت والا سلوک کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گاڑی سوار جو ہے پیدل والے کے ساتھ بڑی ذلت والا سلوک کرتا ہے۔ جو راستہ پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، سائیکل سوار ہوتا ہے، موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے، پیادہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ ہی کی طرح سمجھنے والے ہیں کہ عام کے ذہن میں یہ ہے کہ اب اس کو یہ ہونا چاہیے اور وہ اسی طرح نہیں کرتا۔ وہ شاید کسی دیہات سے آیا ہوا انجان، ناآشنا، ناسمجھ، یا وہ بوڑھا ہو یا وہ معذور ہو یا کوئی دوسری مجبوری کی وجہ سے وہ اسی راستے کے مطابق آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دے اور آپ اس کو ذلیل کر دیں، اور یا پولیس والے آگے سے آپ کو خامخواہ تنگ کر دے کہ بھائی لہسن دکھاؤ اور وہ یہ کیوں اور یہ تو فلان ہے اور تم اس طرف کیسے آئے اور وہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا، ویسے آپ کو تنگ کر دے پیسے لینے کے لیے۔ ان اذل او اذل او اظلم او اظلم، یا میں کسی پر ظلم کروں، میں کسی کو گاڑی کی ٹکر ماروں، او اظلم، یا میں تو سیدھا راستہ جا رہا ہوں اچانک مجھے کوئی ٹکر مار دے، یا میں کسی کو گالی دوں یا مجھے کوئی گالی دے، یا میں کسی کے لیے زیادتی کرنے والا بن جاؤں یا مجھ پر کوئی زیادتی کر لے۔ آپ دیکھیں نا راستے جاتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس تصور میں رکھے کہ یہ کس طرح کی باتیں، او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ ضد کر دوں، وہ مجھے ایسے دیکھ اور میں کہتا ہوں مجھے میرے والا تیرے سے کم ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کروں اور اسی جہالت میں مجھے کچھ ہو جائے۔ یہ ضد ہے، لیکن نا بتانے والے تو ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ او یجہل علیہ، یا میں تو کسی کے ساتھ ضد نہیں کرتا لیکن یہ مجھ سے آگے پیچھے جاتا ہے اور مجھے اشارے دیتا ہے کہ ہمت ہے تو آگے آ جا، تو خامخواہ میں ضد پر مجبور ہوں۔ یعنی یہ میں نے مثالیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4-5 باتیں کی ہیں، پوری دنیا کے سارے انسانوں کے پاس افلاطون جیسی اور لقمان حکیم جیسی عقل ہو اور ان کے پاس کروڑوں سال کا تجربہ ہو، اور پھر وہ آپ ان کو کہہ دے کہ کروڑوں سال کے اس تجربے کے بعد تم گھر سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے کلمات بتاؤ کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کلمات بتا دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بداہتاً بتا دیے۔ تو دین اور دنیا کی بھلائی اور دین و دنیا میں کے بارے میں انسانی ذہن کے اندر جو وسعت پیدا ہوتی ہے، اب خیرات اسی صدقے کو لے لیں جس کے جو موضوع ہم نے لیا ہے، یہ عام لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا تصور ہے کہ یہ لوگوں کو بیکار کرنے والا تصور ہے۔ آپ کو علم ہے
پچھلے سال کی بات ہے، امریکہ میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ کچھ کارخانوں میں لوگ کام کرتے تھے، اور پھر کارخانہ دار کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کو کسی اور جگہ پہ نوکری نہیں ملتی، تو وہ ان کو تنخواہیں روز بروز وہ کم کرتے تھے، بالکل معمولی تنخواہوں پر، جو ان کا استحصال تھا حقیقت میں۔ آخر مزدوروں کو جو پتہ چلا کہ ابھی ہمارا استحصال ہو رہا ہے، اتنی معمولی تنخواہ پر ہم سے کام لیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب کام کرنا چھوڑ دیا تو کارخانے والے کے کارخانے بند ہو گئے۔ اب یہ جو لوگ کام چھوڑنے والے تھے، ان کو کچھ کھانا تو نہیں مل رہا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان میں کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا، کم از کم بھوکے ہیں تو ان کو کھانا تو دیا جائے۔ تو جب ان کو کھانا دیتے تھے، ادھر وہ کارخانے والوں نے جا کر عدالت میں ان کے خلاف کیس دائر کیا کہ یہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو ہمارے کارخانوں کو بند کرنے کا سبب ہے، اگر یہ ان لوگوں کو کھانا نہ دیں تو یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، بھوک سے مریں گے تو نہیں، تو بھوک سے مجبور ہو کر وہ کم تنخواہ پر ہمارے لیے کام کریں گے، اور جب یہ ان لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارا کام نہیں کریں گے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس پہ آمادہ ہوتے کہ چونکہ ہم ان کا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ناجائز فائدہ ہمیں نہیں اٹھانا، کہتے ہیں کہ تم ان کو کھانا کیوں دیتے ہو۔ یعنی انسان جب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ لوگوں نے غلط بات بتا دی ہے کہ وہ پھر انسانیت بھی ایک چیز ہے۔ انسانیت کوئی چیز نہیں ہے اگر اسلام نہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر آپ انسان بھی نہیں رہ سکتے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان پھر نیچوں سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو صدقے کے بارے میں جو بنیادی تصور اسلام نے دیا ہے، لوگ اب اس کے خلاف بھی لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ انسانوں کو بیکار کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھائی جو تم نے خود بیکار کر دیے ہیں، اب جو تم نے بمباریاں کر کر کے لوگوں کو معذور بنا دیا ہے، اور ان کے گھر بھی تباہ کر دیے ہیں، اور ان کے کاروبار بھی تباہ کر دیے ہیں، اور ان کو معذور بھی کر دیا ہے، جسمانی طور پر بھی معذور کر دیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی ان کو کھلائے، اور پھر یہ جو کھلاتے ہیں تو کھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پھر وہ تو گمراہ کرنے کے لیے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ قادیانی جا کر وہاں پہ ان کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور عیسائی جا کر ان کو عیسائی بنا رہے ہیں، اور ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ عیسائی، میں حیران ہوں، عیسائیت کی بات تو خیر درمیان میں ضمنی بات آ گئی، آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو وہیں پہ ان لوگوں نے عیسائیت کے خلاف ایک پوری 200 سال لڑائی لڑی ہے، اور ان کو قوت اور اقتدار کے ایوانوں سے معزول کر دیا ہے، لیکن جب ان کو کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو پھر عیسائی ان کے آگے آگے کتابیں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ شیطانی چال جو ہے، اور شیطان کے جو شاگرد ہیں وہ آپس میں اسلام کے خلاف کیسے، اگر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، سینکڑوں سالہ دشمنی بھی ہے، اس دشمنی کو بھی بلا دیتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس تو کئی چیزیں ہیں، یہ صدقہ ہی اور صدقے کے تصور کی وسعت ہی ایک بڑی چیز ہے جس سے آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اگر اسی ذریعے کو بھی آپ دین کا پیغام پھیلانے کا ذریعہ بنائیں تو اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان جب صبح اٹھتا ہے اور اس کے ایک ایک پور اور جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک جز اور حصہ سلامت ہوتا ہے، تو اس سلامتی کے سبب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکرانے اور ایک حمد اور صدقے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ علیہ صدقہ، ہر بند اور ہر پور کے بدلے اور اس کی سلامتی کے بدلے انسان کے اوپر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، روزانہ جب صبح سورج شروع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو ہر انسان پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی بخشی، دوبارہ ہمیں اٹھایا، اور بہتر حالت میں اور صحت کی بہتر حالت میں ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر اپنی دنیا اور آخرت بنانے اور اپنے فرائض اور ذمہ داری ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی اور موقع بھی دیا، تو اس کے لیے ایک صدقہ ہے۔ تو اس کے صدقے کے لیے ایک تو الفاظ
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اٹھتے تھے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اپنے آپ کو اس طرح عادی بنانا چاہیے کہ آدمی خواب سے بیدار ہو اور فوراً یا لا الہ الا اللہ کہہ دے یا الحمدللہ کہہ دے. یہ ایسی عادت ہونی چاہیے کہ بے اختیار آدمی کی زبان سے یہ بات نکلے. تو لوگوں نے کہا اتنا صدقہ کس کے پاس ہوگا؟ لوگوں کا ذہن میں تو صدقے کا وہی تصور تھا، اتنا صدقہ روزانہ کون خیرات کر سکے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ. دو فریقوں یا دو آدمیوں کے درمیان عدل اور انصاف کر لو، عدل سے فیصلہ کر لو، یہ بھی صدقہ ہے. عدل کی بات تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس تو قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچی بات اور درست بات کہنے سے تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. مومنوں بات تو ٹھیک کہہ دو، اور بات اگر ٹھیک کہتے ہو تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے باقی اعمال بھی درست کر دے. اور اگر تمہاری بات ہی غلط ہے، جب موقع چلو تم بات اور تمہیں پتہ ہو تو کہتے یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو نہیں جانتا، تو یہ بات غلط ہے. جب گواہی ہو اور تمہاری گواہی کے لیے ایک فیصلہ جو ہے وہ اسی طرح مؤخر پڑا ہے تو ظاہر ہے کہ تم زبان تو درست طریقے سے ہلانے کی کوشش کرو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم بات ہی غلط کہہ دو، اور بات صحیح کہہ دو گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق بھی دے. یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، اور ایک شخص کی سواری کے معاملے میں اس کی مدد کر لو. فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اس کو سواری پر سوار کر لو. سواری پر کسی کو سوار کرنے کا مطلب دیکھیں نا، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو اس پہ سوار کرنے کا الگ معنی ہے، اور آج کل ریل گاڑی پر سوار کرنا، جہاز پر سوار کرنا. آپ کو علم ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان میں ایسے بے تعلیم لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو نہ پتہ ہوتا امیگریشن کیا چیز ہے، پاسپورٹ کہاں پہ، بورڈنگ کارڈ کہاں پہ لینا پڑتا ہے، کیا ہونا پڑتا ہے قطر، تو یہ ساری چیزیں ان کو نہیں معلوم ہوتی. تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سفر کیے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ کسی کی مدد کریں. وہاں دیکھیں کوئی بیچارہ اسی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، اس کو کوئی بات نہیں سوچتی ہوگی میں کہاں جاؤں کیا کروں، اس بے تعلیم ہے بیچارہ، ان پڑھ ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں. او ترفع له علیہا متاعہ، یا اس کے پاس کوئی سامان ہے اور وہ اس پہ نہیں اٹھا سکتا اپنے سواری پر، تو آپ سامان کو ہاتھ لگائیں. یہ تمہارے شان کے خلاف نہیں ہے. اگر تم بہت بڑے بھی آدمی ہو تو یہ تمہاری شان کے خلاف نہیں ہے، اپنے شان کے خلاف نہ سمجھو. تو اس کو ہاتھ لگاؤ، اٹھاؤ. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور میٹھی بات، ایک مزیدار بات، درست اور بہترین بات، میٹھی بات وہ کہہ دو کسی کے سامنے، وہ بھی صدقہ ہے. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، اور نماز کے لیے جو تم قدم اٹھاتے ہو، گھر سے نکلتے وقت، مسجد جاتے وقت جو تم قدم اٹھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستے سے کوئی ضرر رسان چیز ہٹاؤ تو وہ بھی صدقہ ہے. اور ضرر رسان چیز ہٹانے سے کئی چیزیں مراد ہیں، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک. میں اس کی ایک مثال پروٹوکول کی دے دوں. آپ راستے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس مریض ہے یا کسی اور کے پاس مریض ہے، اور راستے میں پروٹوکول والوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، اس کے خلاف بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تم بات کرو کہ یہ کون سی چیز ہے. ایک انسان کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اگر وہ ہم میں سے ہے تو وہ ہم جیسا کیوں نہیں جا رہا. اگر وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسے ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق ہے، کہ وہ ہم سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اور پھر اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اس کے لیے گھنٹوں لائنیں بند ہوتی ہے اور روڈ بند ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کیا کیسز ہوتے ہیں، اور کیسے مریض تڑپتے ہیں، اور کیسے لوگوں کے کام خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کے خلاف اگر تم بات کرو گے لوگ کہ اچھا یہ تو سیاسی باتیں ہو گئی. بھائی یہ صدقے کی بات ہے. اذا ضرر رسان چیز راستے سے ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پتھر پڑا ہے اور کسی کا گھر اس سے نہیں بگڑتا تو آپ کہتے ہیں کہ پتھر ہٹا دیا تو یہ بڑا کام ہے. یہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان کو ہٹانا چاہیے. یہ جو انسان نما پتھر ہیں، بظاہر انسان لگتے ہیں، حقیقت میں پتھر ہیں، ان کے دل بھی پتھر ہیں. وہ کس شاعر، کون سا شاعر تھا کراچی والا، اس نے کہا تھا نا، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں،
ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں عمریں بیت جاتے ہیں دل کو دل بنانے میں. یہ دل جو دھڑکنے والی ایک چیز ہے، یہ پتھر بھی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے. ایسے دھڑکنے والے، ہر دھڑکنے والی چیز کو دل سمجھتے ہو. دل سے دل بننے کے لیے عمریں بیت جاتی ہیں. بہت زبردست بات کی اس نے. عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. تو یہ بڑے پتھر ہیں. ویسے آپ کو سمجھ نظر آتا ہے کہ یہ پتھر نہیں، انسان ہے، لیکن اس گولوں پہ یہ وسعت ہے صدقے کے اندر، وسعت. دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی مسلمان بھی اگر پودا لگاتا ہے، کوئی مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے، چھوٹا پودا ہے بڑا پودا لگاتا ہے، اب بہار آنے والا ہے اور پودا لگاتا ہے، تو الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، اس پودے سے جب یہ درخت بن جائے، اس سے جس نے بھی کھایا تو اس کے لیے صدقہ ہے. وما سرق منہ لہ صدقہ، اور کسی نے اگر چوری سے بھی اس سے کچھ کھایا، ہاں کہ چوری سے کھانا میری مرضی کے مطابق نہیں تھا، ظاہر ہے اس نے چوری کی اور اس میں میری نیت بھی شامل نہیں تھی، پھر بھی میرے لیے صدقہ. اس نے کسی نے چوری کی اور چوری کی وجہ سے، یعنی اس میں صرف پودا لگانے کی بات نہیں، جو فصلیں اگانے والے ہیں، سارے زمیندار، کسان، کاشتکار لوگ جو فصلیں اگاتے ہیں، اس سے کتنے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. کوئی اس کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، کوئی اس سے کوئی کھاتا ہے، پرندے کھاتے. تو حدیث میں سب کچھ. وما سرق منہ لہ صدقہ وما اکل السبع منہ فہو لہ، جو درندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ، گیدڑ نے جو کھایا وہ بھی صدقہ، دل نے جو کھایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکون. شکون تو اردو کے سوئے، اردو کے سوئے سر شکون نہ پہ جائے. Preocupare in English du Kinder das. مجھے یاد آ جائے گا. شکون سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ تیروں والا اسی طرح اپنے آپ کو ہلاتا ہے. سے نے جو کھایا وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. درندے ہیں، پرندے جو بھی. وما اکلت الطیر، پرندوں نے جو کچھ کھایا، پرندے نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا، پرندوں نے وہاں سے کھایا، وہ بھی صدقہ ہے. ولا يرزقه احد الا كان له صدقہ، اور کسی نے اس کو نقصان پہنچایا، کسی نے اس کو نقصان پہنچایا، کسی کی بکری نے، کسی نے ویسے ہاتھ میں جا کر وہاں پہ کوئی نقصان پہنچایا، اس نے کسی بوٹے پر، کسی پودے پر اس پہ پاؤں رکھ دیا، جس طرح گنے توڑتے ہیں لوگ یا جوار کے وہ تنے توڑتے ہیں، تو کسی نے توڑا بھی اس کے لیے، وہ بھی کسی نے تمہارا نقصان کیا اس میں تھوڑا سا، اس کی وہ بھی تمہارے لیے صدقہ. صدقے کا تصور عام ہے. اور پھر ایک اور تصور مزید اس کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. ظاہر کہ وہ کچھ کرتا نہیں ہے تو اس میں لکھا جائے گا، کیا وہ کچھ کرے گا تو اس میں لکھا جائے گا. الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا عمل نامہ وہ بھرتا جائے گا اور اس میں لکھا جائے گا. الا من صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، ایسا صدقہ چھوڑا ہو جو اس کی موت کے بعد بھی اس کی نیکی اور اس کا فائدہ جاری ہے. اس نے کنواں کھودا ہے، اس نے مسجد بنائی ہے، اس نے کوئی کتاب یا کوئی اس طرح کی ایک چیز، اس نے کوئی پل بنا دیا ہے، اس نے کوئی روڈ کسی کے لیے، کوئی اسپتال بنا دیا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی اسکول کسی کے، کوئی نیکی کا کوئی ایسا کام اس نے کیا ہے کہ اس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، صدقہ جاریہ. اس پہ زیادہ زور دیا گیا. او علم ينتفع به، یا اس نے علم چھوڑا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے دین سمجھایا لوگوں کو، سکھایا ہے لوگوں کو، اب اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ابھی اس سے سیکھتے ہیں. 1000 سال سے زیادہ ہو گئے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں سال ہو گئے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے.
او ولد صالح یدعو لہ، یا ایک صالح بچے ہیں، اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اولاد ہونی چاہیے، لیکن اولاد کو صالح ہونے کی کوشش ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے دعا بھی کر لے۔ یہ ہے وہ بنیادی باتیں جو صدقے کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور